ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد هو الأول والآخر. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام، عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ آج کی اس بابرکت محفل پاک میں ہم حاضر ہیں. دعا کیجیے رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جن احباب نے آج کی اس پاکیزہ محفل کا انتظام کیا، اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور محترم اقبال صاحب، ان کے صاحبزادوں کو، خاندان کے جملہ افراد کو اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ محفل کی برکتوں سے نوازے. موضوع میرا کچھ اور تھا، گاڑی میں بیٹھا تو موضوع کچھ اور تھا، اور راستے میں ایک صاحب نے کچھ اور موضوع بتا دیا، اور جب پنڈال میں داخل ہونے لگے تو موضوع کچھ اور بتا دیا. تو اب وہ گاڑی والا موضوع بھی نہیں ذہن میں رہا، جو تیاری تھی وہ اور تھا. جو یہاں داخل ہونے لگے ایک دوست نے کہا جی کہ آپ نے اس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے کہ میلاد مصطفیٰ کی امت کو برکتیں کیا ملی. تو میں نے یہاں بیٹھے بیٹھے کچھ چیزیں لکھی ہیں اور ذہن میں جو آیا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، چلو وہ چند باتیں آپ کی گوش گزار کرتا. اللہ رب العزت نے بیس بڑھا دینا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے 27ویں پارے میں سورہ حدید میں ارشاد فرمایا هو الاول والآخر، کہ وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے. اول بھی ہے اور آخر بھی ہے. جب ہم آیت پڑھتے ہیں، آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، تو ذہن میں ایک ذات کا تصور آتا ہے کہ اول کون ہے، آخر کون ہے. جب یہ آیت پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، ہر بندے کے ذہن میں ایک ہی تصور جاتا ہے کہ اول بھی اللہ ہے اور آخر بھی اللہ ہے. عام طور پہ تصور یہ جاتا ہے اول بھی اللہ ہے، آخر بھی اللہ ہے، اول ذات بھی اللہ کی ہے، آخر ذات بھی اللہ کی ہے. یہاں جس کو اول کہا گیا اس سے مراد بھی میرے مالک کی ذات ہے، جس کو آخر کہا گیا اس سے مراد بھی میرے مالک کی ذات ہے. لیکن ہم نے قرآن سے پوچھا، اے رب کے قرآن بتا، اللہ کے سوا بھی کوئی اول ہے؟ ہم نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن بتا دے اللہ کے سوا بھی کوئی آخر ہے؟ یہ شان وہ شان ہے، اللہ رکھتا تو ہے، لیکن قرآن بتا اللہ کسی کو شان دیتا بھی ہے کہ نہیں دیتا، شان عطا کرتا ہے بھی کہ نہیں کرتا. آؤ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں. جب ہم قرآن کھولتے ہیں، یہ پہلا صفحہ ہے، اس کو ٹائٹل پیج کہتے ہیں. ہم نے اس صفحے کو کھولا، یہ نام ہم کو دکھائی دیے. یہ نام کس کے ہے جی؟ کس کے نام ہے؟ اللہ کے نام ہے. ہم نے آخر سے قرآن کو کھولا، یہ نام ہم کو دکھائی دیے. یہ نام کس کی ہے جی؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ نام خدا کے ہیں، یہ نام محمد مصطفیٰ کے ہیں، یہ نام احد کے ہیں، یہ نام احمد کے ہیں، یہ نام قدیر و خبیر کے ہیں، یہ نام سراج المنیر کے ہیں، یہ نام رب العالمین کے ہیں، اور یہ نام رحمت للعالمین کے ہیں، یہ نام لا الہ الا اللہ کے ہیں، اور یہ نام محمد رسول اللہ کے ہیں۔ بات اول و آخر کی ہو رہی تھی، بات اول و آخر کی ہو رہی۔ آؤ ذرا قرآن پڑھتے ہیں۔ قاری صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے یہ نام آ رہے ہیں۔ ادھر لکھا ہے الاول الآخر، الاول الآخر، اول بھی خدا ہے، آخر بھی خدا ہے۔ ادھر لکھا ہے الاول الآخر، اور جب ادھر سے ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، اول آخر، ادھر کیا لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ قرآن گواہی دیتا ہے اول و آخر ذات خدا بھی ہے، اول و آخر ذات مصطفیٰ بھی ہے۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ یہ معاملہ کوئی سنی وہابی دیوبندی کا نہیں ہے، میں نے قرآن کھول کے بتا دیا ہے۔ ہر مسجد میں قرآن پڑھا ہوتا ہے، اور یہ نام ہر مسجد میں ہوتے ہیں۔ ادھر ملے گا لکھا ہوگا اول جل جلالہ، آخر جل جلالہ، ادھر ملے گا اول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فیصلہ ہو گیا، قرآن نے کر دیا کہ لوگوں اول و آخر ذات خدا بھی ہے، اول و آخر محمد مصطفیٰ بھی۔ لیکن اس کی تشریح کرنا، اس کے آگے تشریح کرنا، ہر بندہ جانتا ہے اول اللہ ہے، تو حضور اول کس اعتبار سے؟ آقا علیہ السلام کو اول ہم کیسے کہیں گے؟ اللہ اول ہے، اس کی ذاتی شان ہے، اس کی ذاتی شان ہے، اور اللہ نے یہ شان میرے نبی کو بھی عطا فرمائی، میرے مصطفیٰ کو بھی عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح آخر اللہ کی ذاتی شان ہے، اللہ نے میرے نبی کو بھی عطا فرمائی ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ اللہ تو اول ہے، ہر کوئی جانتا ہے، حضور اول کیسے ہو گئے؟ آئیے ایک حدیث قدسی کا آپ کو تعارف کرواتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، مجھے کوئی پہچانتا نہیں تھا، ان اعرفا، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو جائے، فاحببت، بس پھر کیا ہوا، میں نے محبت کی، کس ذات سے محبت کی، ان اعرفا، اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے محبت کی، میں نے اللہ محبت شروع کتوں کی تھی۔ دیکھئے نا، جب محبت کی جائے نا تو دو زاویے بنتے ہیں، ایک کو محب کہتے ہیں، ایک کو محبوب کہتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرفا، مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت نور محمدا، سب سے پہلے میں نے جس پہلے نور کو بنایا اسے ذات محمد کہا جاتا، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے محبت ہوگی، اللہ کو کس کو محبت ہوئی اور کس سے محبت ہوئی؟ اب محبت کے اعتبار سے دو چیزیں ہیں، ایک ہے محب، ایک ہے محبوب۔ محب تو پتہ چل گیا کہ محبت کرنے والا کون ہے، آغاز محبت کس نے کیا ہے، ابتدائے محبت کس نے کی ہے۔ اب اگلی بات جو ہے، آپ ہر بندہ جان لے، کوئی پوچھے اللہ کس اعتبار سے اول ہے، مصطفیٰ کس اعتبار سے اول ہے، یہاں سے لے کے آخری بندے تک ہر بندہ یاد کر لے، محبت کرنے میں خدا اول ہے، محبت کرنے میں نے سبحان اللہ کسی سے نہیں کہلوانا، لیکن تقریر آپ سے کروانی ہے، محبت کرنے میں خدا اول ہے، اور محبوب ہونے میں محمد مصطفیٰ اول ہے۔ اللہ کے پہلے محبوب کو ذات محمد کہتے ہیں، اللہ کے اول محبوب کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اچھا اگلی بات، حضور اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ اچھا ایک ہستی اول ہو،
وہ آخر کیسے ہو سکتی ہے؟ بندہ سمجھ میں آپ مثلاً آپ دیکھیے آپ کا بچہ سکول میں گیا، اس کو پوزیشن ملی، واپس آیا، باپ نے پوچھا پتر دس کسے کیڑی پوزیشن لے کے آیا؟ اس نے کہا بابا اول آیا تے آخر بھی آیا۔ باپ بڑا حیران ہوا، پتر ایک ہو سکتی دوسری تو یا اول ہے یا آخر، دونوں پوزیشنیں ایک بندے کے پاس نہیں ہو سکتی، یا تو وہ اول ہوگا یا تو وہ آخر ہوگا، یا اول ہے یا ایک گل دس، دو گلنا نہیں ہو سکتیاں، یا تو اول ہے یا تو آخر ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا مصطفیٰ اول بھی ہے، میرا مصطفیٰ آخر بھی ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک عام مثال دیتا ہوں۔ آپ آم چوستے ہیں، چوسا آم، نکلی گٹھلی، آپ نے گٹھلی کو زمین میں بو دیا، گٹھلی گئی زمین میں، آپ نے پانی لگایا، پانی لگتا رہا، اب پودا نکل آیا، پودا بڑھتا رہا، درخت بن گیا، درخت پہ پھل لگ گئے، پھلوں میں آم آ گئے، آم پک گئے، آپ نے پکا ہوا آم توڑا، پھر چوسا، کیا نکلا؟ شروع میں کس کو ڈالا تھا؟ آخر میں کس کو نکالا؟ اول کون تھی؟ آخر کون؟ ابتدا کیا تھی گٹھلی سے؟ انتہا کیا ہوئی؟ جو مولا آم گٹھلی کو اول و آخر کا درجہ دے سکتا ہے، بتا وہ محبوب کو اول آخر کا درجہ کیوں ہوتا؟ اگلی بات سنیے، یہ تو چلو ایک بات ہو گئی نا عام، ایک بات شریعت کی بھی کر دیتے ہیں اور مثال سمجھا کے آپ درخواست لکھتے ہیں، اپلیکیشن جب لکھتے ہیں نا، ہر بندہ درخواست کو جانتا ہے، اوپر لکھا تھا بخدمت جناب عالی، یہ لکھا ہوتا ہے نا بخدمت جناب عالی، درمیان میں درخواست ہوتی ہے اور آخر پہ سائن ہوتے ہیں، آخر پہ دستخط ہوتے ہیں۔ کس کے دستخط؟ جس کا نام اوپر تھا، جناب عالی کا نام اوپر بھی اور جناب عالی کے دستخط نیچے بھی، اوپر بھی جناب عالی، نیچے بھی جناب عالی، اوپر بھی اسی کا ذکر، نیچے بھی اسی کا ذکر، اوپر اس کا نام، نیچے اس کے سائن ہے۔ معاملہ کیا ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں، وہی جناب عالی تعریف میں اول ہے اور وہی جناب عالی تصدیق میں آخر ہے۔ کل نبیوں میں سب سے پہلے رب نے جس کی تعریف کی ہے اسے بھی محمد کہا جاتا ہے، اور سارے نبیوں کی آخر پہ جس نے آ کے تصدیق کی ہے اسے بھی محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اوپر تعریف ہے، نیچے تصدیق ہے، تعریف میں اول اور تصدیق میں آخر۔ جو تعریف میں اول ہے اسے بھی ذات محمد کہتے ہیں، اور جو تصدیق میں آخر ہے اسے بھی ذات محمد کہتے ہیں۔ تو حضور اول بھی ہیں اور ایک بات اور سنیے، میرے آقا سے صحابہ نے پوچھا حضور متا وجبت لکن نبوہ، آپ نبی کب سے ہیں؟ تسی نبی کدوں دے ہو؟ کدن دے نبیوں، کدوں دے نبیوں؟ آقا فرماتے کنت نبیہ، اس وقت بھی نبی تھا، وآدم بین التین والماء، ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ادھر مٹی تھی ادھر پانی تھا، ابھی گارا بنا نہیں تھا، مٹی ایک حد میں تھی پانی ایک حد میں تھا، ان کا ملاپ ہوا نہیں تھا۔ فرمایا ابھی اس مٹی کا پانی سے ملاپ نہیں ہوا تھا تب بھی میں اللہ کا نبی تھا۔ اور اتھینٹک حدیث، امام حاکم اتھینٹک محدث ہے، ان کو اس بات کو دیوبندیوں نے بھی تسلیم کیا۔ امام حاکم کی کتاب المستدرک، اس کی ہر بندہ تشریح کرتا ہے، علماء جانتے ہیں، اس کے اندر ایک حدیث پاک ہے، راوی کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں لم اقترف آدم الخطیہ، جب آدم علیہ السلام زمین پہ آئے فقال آدم نے عرض کیا یا رب اے میرے اللہ انی اسالکا بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ربا سونیا تیری بارگاہ میں محمد کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، لما غفرت لی مجھے معاف کر دے۔ قال اللہ تعالی، اللہ نے پوچھا یا آدم اے آدم کیف عرفت محمد، تو محمد کو کیسے جانتا ہے؟ ابھی تو میں نے ظاہر نہیں کیا۔ قال آدم نے عرض کیا انک قد خلقتنی بیدک، مولا جب تو نے مجھے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا، ونفخت فی من روحک، میرے اندر روح ڈالی، ورفعت راسی، میں نے سر اونچا کیا، فرأیت، بابا آدم کہتے میں نے دیکھا علی قوائم العرش، عرش کے ستونوں پہ مکتوباً لکھا ہوا تھا کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
تعریف میں پہلے کون ہے؟ تعریف میں پہلے، اس کا مطلب یہ ہے آقا علیہ السلام تعریف میں پہلے ہیں اور تصدیق میں آخر ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قوم کو جمع کیا کا مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، او میری قوم کے لوگوں میرے بعد وہی آنے والا ہے جو آدم سے پہلے ہے اور عیسیٰ سے آخر پہ ہے، اس پہلے کو بھی محمد کہتے ہیں اور آخری کو بھی محمد عربی کہا جاتا ہے، هو الاول والآخر۔ اچھا، انجیل کی کتاب اس وقت پاکستان میں 5 طرح کی انجیل موجود ہے۔ انجیل مرقس عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری انجیل، انجیل یوحنا، انجیل مرقس، انجیل لوقا اور انجیل برنباس۔ پاکستان میں جو زیادہ تر اتھینٹک انجیل مانی جاتی ہے، معتبر، یعنی مسلمان جس کو معتمد مانتے ہیں، اسے برنباس کہتے ہیں۔ برنباس کا باب نمبر 17 ہے۔ میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں لیکن اس کا ترجمہ بھی ساتھ کروں گا۔ آج میرے پاس الحمدللہ انجیل پڑھی ہوئی ہے، میں پڑھتا ہوں، اس میں حضور کی شانیں لکھی ہوئی ہیں، میرے پاک نبی کی شان بیان ہے اس کے اندر۔ اب کیا انجیل میں لکھا ہے؟ اندر لکھا ہے انگلش کے اندر، عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کی، انگلش میں آج اس کا ترجمہ کیا، او گاڈ پلیز سینڈ اس یور میسنجر، یا اللہ برائے مہربانی اپنا سوڑا محمد تو بھیج دے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا اپنا پاک محمد بھیج دے۔ آگے کہتے ہیں او محمد پلیز کم کوئکلی فار دی سالویشن آف دی ورلڈ، اے محمد جلدی کیجئے، دنیا آپ کا انتظار کر رہی ہے، جلدی کیجئے، دنیا میں جلوہ گری فرما دیجئے۔ اول بھی مصطفیٰ ہے، آخر بھی مصطفیٰ ہے، یہ حضور کی شان۔ اچھا ہن میں نے دسو اول تے آخر، حضور اول ہے کہ نہیں؟ اول ہے۔ اچھا اول بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، بڑے دھیان سے یہ بات سنیے۔ ایک اول ہوتا ہے زمانی، مثلا کسی کا بچہ آ گیا جی، میں یہاں ڈگری کالج میں جب پڑھاتا تھا، آج بھی شورکوٹ کے ڈگری کالج میں وہ تختی لگی ہوئی ہے، 1999 میں اول کون آیا، 2000 میں اول کون آیا، 2001 میں اول کون آیا، 2002 میں اول کون آیا، 2003 میں اول کون آیا۔ میں حیران تھا، وقت بدلتا رہا، اول کی پوزیشن بدلتی رہی، ایک سال اول کوئی اور، اگلے سال کوئی اور، اس اگلے سال کوئی اور، اس اگلے سال کوئی اور۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ وہ اولیت ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے، لیکن جو اول کبھی بدلا ہی نہیں ہے، جس کی پوزیشن بدلی نہیں ہے۔ پہلے دن سے محمد مصطفیٰ اول تھے، اول ہیں اور اول رہیں گے، جس کی پوزیشن بدلے ہی نہ اس ذات کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا۔ اچھا ایمان نال دسو تواڈا پتر اول آئے تو خوشی ہوندی کہ نہیں؟ پتر اول آئے سکول میں خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اگر کوئی اقبال صاحب سے پوچھ لے بھائی اقبال صاحب یہ تو دسو تسی خوشیاں کدیاں کردے پئے ہو، یہ آکھن گے تانوں پتہ نہیں میرا سونا اول آیا ہے، میرا پاک محمد اول آیا ہے، مصطفیٰ اول آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا عام بچہ اول آئے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور جس کا نبی اول آئے امت خوشیاں نہ منائے، امت خوشیاں نہ منائے۔ اچھا اگلی بات، چلو هو الاول والآخر، کچھ شانیں ایسی ہوتی ہیں جن کے زاویے 3 بن جاتے ہیں۔ میں 2 مثالیں دیتا ہوں۔ اللہ غنی ہے، اللہ کیا ہے جی؟ اللہ کیا ہے جی؟ اللہ کی شان غنی ہے، اور قرآن پاک پڑھ کے دیکھیے حضور بھی غنی ہے، حضور بھی۔ اللہ فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا۔ سونیا اسی تینوں بھی غنی بنا دیا، ہم نے تجھے بھی غنی بنا دیا۔ اللہ بھی غنی، حضور بھی، اور صحابہ میں ایک صحابی ایسے بھی ہیں جن کو غنی کہا جاتا ہے، کہتے کہ غنی کہیں کہتے ہیں، حضرت عثمان غنی کو غنی کہتے کہ نہیں کہتے؟ یا حقیقت میں کس کی شان ہے؟ اللہ کی۔ ذاتی طور پر کس کی شان ہے؟ اللہ کی۔ یہ شان اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی، مصطفیٰ نے اس شان کا رنگ میرے پیارے حضور کے غلام حضرت عثمان غنی کو عطا فرما دیا۔ اللہ بھی غنی، رسول بھی، اور عثمان بھی۔ اچھا اگلی بات ایک لفظ اور ہے، مولا۔ مولا کیوں کس کا مقام ہے؟ سورہ بقرہ اٹھا کے دیکھیے، فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، انت مولانا۔ اور میرے پاک نبی نے ایک اعلان بھی
کیا ہے نا، حدیث میں موجود ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا محمد مولا ہے اس کا علی مولا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح اللہ غنی، حضور غنی، عثمان غنی بھی غنی، اسی طرح اللہ بھی مولا. یہ شان محبوب کو بھی عطا فرمائی، اس شان کا رنگ مولا علی کو بھی دیا. یہ تین زاویے بن گئے نا. اب اول و آخر کا زاویہ بھی دیکھیے گا. اول و آخر اللہ کی بھی شان ہے، رسول پاک کی بھی شان ہے، اور اس امت کی بھی شان ہے. اس امت کی شان ہے. تراث کی کتاب جس کی اس وقت 9 تختیاں باقی ہیں، عراق کی اسلامک میوزیم کے اندر وہ 9 تختیاں پڑی ہوئی ہیں. ان کے اندر لکھا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اتری، آپ نے تورات کھولی. جب تورات کھولی نا، اندر کیا دیکھا؟ لکھا ہوا تھا ایک امت ایسی آئے گی. ایک امت، یہ کون پڑھ رہا ہے جی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ تورات کے اندر سے. ایک امت ایسی آئے گی جو اول بھی ہوگی اور آخر بھی ہوگی. آگے لکھا تھا دنیا میں سب سے آخر پر آئے گی، دنیا میں سب سے آخر پر آئے گی، لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی. دنیا میں آنے کے اعتبار سے امت آخری ہوگی، جنت کے میں جانے کے اعتبار سے امت پہلی ہوگی. اور امت مصطفیٰ کے خوش نصیب لوگوں، مبارک ہو، اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ کے صدقے تمہیں بھی اول آخر بنا دیا. دنیا میں آنے کے اعتبار سے آخر پہ اور جنت پہ جانے کے اعتبار سے اول. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ او امت مینو دے دے. ربا سوڑے او امت مینو دے دے. فرمایا تلک امت احمد، اے پیارے کلیم وہ امت میرے احمد. اچھا اگلی شان پڑی، عرض کی لکھا تھا ایک امت ایسی آئے گی جو نیکی کا خیال بھی کرے گی نا، اللہ نیکی لکھوا دے گا. ہمارے کندھے پہ 2 فرشتے بیٹھتے ہیں نا، کرامن کاتبین. ادھر والا لکھتا ہے، ادھر والا بھی لکھتا ہے. یہ نیکی لکھتا ہے اور یہ گناہ لکھتا ہے. اس کا قلم تب چلتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے. جب بندہ گناہ، اس کا قلم تب چلتا ہے جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے. کرنے والا مسئلہ بعد کا ہے، ارادے پر بھی نیکی لکھ دی جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا ایک امت ایسی آئے گی جن کے ارادوں پر بھی نیکیاں لکھی جائے گی. عرض کے مولا وہ امت مجھے دے دے. فرمایا تلک امت احمد، اے پیارے کریم وہ امت بھی میرے احمد کی ہے. اب اتنی بات ہوئی نا، اللہ پاک کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربا سونیا ٹھیک ہے امت مجھے نہیں دینی، وہ تیری مرضی ہے، لیکن میں بھی کرنا چاہتا ہوں مجھے بھی محمد مصطفیٰ کی امت میں شامل فرما دیا جائے. اے امتیوں اپنے وقتوں پہ ناز کرو، اپنے وقتوں پہ ناز کرو. اچھا پھر دیکھیے گا پیدا ہوتا ہے امتی. ابھی میں حضور کی پیدائش کی بات نہیں کرتا، میں تھوڑی پیدائش کی گل کرنے لگا، اپنی پیدائش دی. امتی پیدا ہوتا ہے. اچھا اب ایمان سے بتائیے گا امتی پیدا ہوا، امتی پیدا ہوا. جب پیدا ہوا آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، مسلمانوں کے گھر میں ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے. اگر کوئی آپ کے سوال کر دے ایک بچہ افضل ہے یا پچھلیاں امتیں افضل ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بچہ افضل ہے یا پچھلی امتوں کے بچے افضل تھے، تو کیا جواب ملے گا؟ یہ بچہ بھئی کس نے افضل بنا دیا؟ کوئی نماز پڑھی ہے اس نے، کوئی روزے رکھے ہیں، کوئی حج کیا ہے. ابھی تو جمدیاں ساری افضل، پیدا ہوتے ہی افضل ہے. بتائیے معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہ اور کوئی مسئلہ نہیں، ایک ہی مسئلہ ہے، اس کا تعلق امت محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے. جن کا امتی آتے ہی پچھلوں سے افضل ہو سکتا ہے، یہ شان ہے خدمت کاروں کی. تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا پھر سنیے گا بچے جو ہوتے ہیں نا امت کے، یہ بھی بڑے کریم ہوتے ہیں اس امت کے بچے. اچھا اگر امت کا بچہ پیدا ہونے کے 2 گھنٹے کے بعد فوت ہو جائے، اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے. ایسے نا ہچکی بھی بچہ لینا شریعت کہتی ہے، ہچکی بھی لے اور باہر آ کے ہچکی بھی لے، اس کا بھی جنازہ ہوتا ہے. اب جنازہ پڑھیں گے، جنازہ پڑھیں گے. امت محمد کا بچہ ہے، جنازے کی دعا کیا ہوتی ہے؟
اللہم اغفر لحینا والی دعا نہیں ہوتی، بلکہ پڑھتے کیا ہے؟ اللہم اجعلہ لنا فرتا واجعلہ لنا اجرا وزخرا واجعلہ لنا شافعا و مشفا۔ ربا سونے اینو ساڑا سفارش کی بنا دے۔ ہائے 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 ہائے، یہ تو امت کے بچوں کا مقام ہے۔ مجھے بتائیے جس کی امت میں آنے کا یہ درجہ ہے، اس نبی کی آنے کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا، اپنے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ امتیو احسان فراموش نہ بنو۔ آج امتی جو ہے حیران ہے۔ اگلی بات سنیے گا، ایک بات دیکھیے گا اور بات بڑی دھیان سے سننی ہے کہ ایک ایسا پیغمبر جو میرے آقا کی امت میں شامل، میرے آقا علیہ السلام کے مقتدیوں میں شامل، ایک ایسے پیغمبر، ایک ایسے اللہ کے نبی، باقی سارے مقتدی ہیں لیکن تو ایک کی بات کرتے ہیں، نام ابراہیم علیہ السلام کا۔ نام کیا ہے؟ حضرت اس قرآن میں 26 نبیوں کے نام آئے ہیں۔ کتنے نبیوں کے نام آئے ہیں؟ 26 نبیوں کے نام آئے ہیں۔ قرآن میں 26 کے نام آئے ہیں، لیکن نماز میں موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں آتا، عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں آتا، یوسف علیہ السلام کا نام نہیں آتا، یونس کا نام نہیں آتا، ابراہیم کا نام آتا۔ نماز عمدہ کہ نہیں عمدہ؟ نماز میں آتا ہے، فجر میں ابراہیم کا نام، ظہر میں ابراہیم کا نام، عصر میں ابراہیم کا نام، مغرب میں ابراہیم کا نام، عشاء میں ابراہیم کا نام۔ جن کے مقتدی کے ذکر کے بغیر نمازیں مکمل نہیں ہوتی، ان کے امام کی شان کا عالم بتائیے کیا ہوگا؟ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ اچھا موسیٰ، حضرت ابراہیم مقتدی ہیں۔ اچھا نمازوں میں بھی ان کا نام، اور ہر سال مجھے ذرا تسلی سے بتائیے گا، ہر سال ابراہیم علیہ السلام کے نام پر امت میں خوشیاں منائی جاتی کہ نہیں منائی جاتی؟ خوشیاں ہوتی کہ نہیں؟ کبھی کسی مولوی صاحب نے یہ کہا ابراہیم تو فوت ہو چکے ہیں، ان کی تو وفات ہو چکی ہے؟ مجھے بتائیے ہر سال جب بکرے ذبح کرتے ہیں ابراہیم کا نام آتا کہ نہیں آتا؟ سنت ابراہیمی ادا ہوتی نہیں ہوتی؟ ہر مسجد میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جھپیاں ڈالی جاتی کہ نہیں ڈالی جاتی؟ مبارک بادیاں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اس کا مطلب یہ ہوا۔ اب اگلی بات بھی سنیے، دور ابراہیم علیہ السلام کا نہیں ہے، یہ دور محمد مصطفیٰ کا، یہ دور حضور کا ہے۔ جن کا دور نہ بھی ہو ان کی خوشیاں تب بھی قائم ہیں قیامت تک کے لیے۔ اگر مقتدی کی خوشیاں سلامت رہ سکتی ہے تو امام کی شان کا عالم کیا ہوگا، امام کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ امام کا اچھا ہر نبی کو اللہ تعالیٰ معجزہ دیتا رہا، جو ہی نبی کا دور ختم معجزہ بھی ختم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا عطا کیا، دور ختم معجزہ بھی گیا۔ حضرت سلیمان کو تخت دیا، دور ختم معجزہ بھی گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزے دیے، دور ختم معجزہ بھی ختم۔ میں نے دسو سارے حضور دے غلام، اے معجزہ کس نبی دا ہے؟ یہ معجزہ کس کا ہے؟ کیا یہ معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا دور ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا یہ معجزہ اعلان کر رہا ہے نہ محمد کا معجزہ ختم ہوا ہے نہ محمد کا دور ختم ہوا ہے، دور بھی رسول پاک کا ہے۔ دیکھیے نا، آپ کہتے ہیں آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے۔ اس کا مطلب یہ دور کس کا ہے؟ کوئی پوچھے دور کس کا ہے، نبوت کا تاج کس نے پہنا ہوا ہے، تو جواب ملے گا تاجدار ختم نبوت کو ذات محمد کہتے ہیں۔ شریعت کس کی چل رہی ہے، حکم کس کا چل رہا ہے؟ آج بھی اگر شریعت قائم ہے تو میرے محمد کی شریعت قائم ہے۔ جس نبی کا حکم آج بھی چل رہا ہے، دور آج بھی یہ تخت حضور جلوہ گر ہے اور تاج حضور نے پہنا ہوا ہے، تو مجھے بتا دیجئے جب دور نبی پاک کا ہے تو خوشیاں کیوں نہیں منائی جا سکتی؟ بات حضرت ابراہیم کی بات ہو رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے حضور علیہ السلام کا ذکر کیا، اور جب حضور معراج پر گئے نا
تو 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی. جب 7ویں آسمان پہ ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور سے باتیں کی گلاں کیتیاں خلیل نے حبیب دنا گلاں کیتیاں خلیل نے حبیب نو کیا اگر سونا تو واپس جا رہے ہیں نا، واپس جا کے اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا. کبھی غور کریں ہم کس معیار کے ہیں، اللہ نے ہمیں کیا مقام بخشا ہوا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، دیکھ اللہ نے مجھے مقام کیا بخشا ہوا ہے. عرش پر ابراہیم جن کو سلام بھیجے ان کو امت محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. اور پھر دیکھیے گا اس امت کی فضیلت، اس امت کی فضیلت یہ ہے کہ دیکھیے اللہ پاک نے پچھلی امتوں کو کچھ مقام دیے اور عظمتیں دی، لیکن اس امت کو جو درجے دیے نا وہ درجہ کیا دیا؟ ایک درجہ تو یہ دیا جتنی امتیں گزری اللہ ان کو محدود مقام دیتا. اتنے نماز پڑھنی ہے اور کسی تھار تو نماز نہیں پڑھنی. میرے آقا فرماتے جب سے میں دنیا میں جلوگر ہوا اللہ نے میرے صدقے سے کل زمین کو پاک بنا دیا ہے، کل دھرتی کو پاک کر دیا ہے. آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی پیغمبر تیمم نہیں کرتا تھا، اس لیے تیمم کی نعمت اگر ملی ہے امت محمد مصطفیٰ کو ملی ہے. اچھا حضور جلوہ گر ہوئے مکہ مکرمہ میں، لیکن اگر آپ کو نماز پڑھنی ہو اللہ نہ کرے پانی ختم ہو جائے تو پھر دوسرا زاویہ کیا ہے، آپ مٹی لے لیں اور مٹی سے تیمم کر لیں، مٹی سے تیمم کر لیں. ایک بندے نے سوال کیا کہ دسو مٹی افضل ہے یا انسان افضل ہے؟ ایک نے کہا مٹی افضل ہے. یا جو بندہ کہتا جی انسان افضل ہے تو اعتراض کر دیا کہ دیکھیے جی انسان نے اگر پاک ہونا ہو پانی نہ ملے تو مٹی کے پاس جاتا، اس کا مطلب ہوا مٹی انسان کو پاک کرتی ہے. فتیمموا صعیدا طیبا، اس نے کہا دیکھو جی انسان کو مٹی نے پاک کیا ہے اس لیے مٹی اعلیٰ ہے، مٹی اعلیٰ ہے، وہ انسان کو پاک کرتی ہے. لیکن دوسری عاشق نے کہا اور مٹی سے پوچھ لیتے ہیں اے مٹی دس تو صحیح تو لوکاں نو پاک کر دیا تینوں کس نے پاک کیتا ہے؟ تو کب سے پاک بنی ہے؟ تیری اوقات کب سے ہو گئی؟ اس نے کہا جب سے اس دھرتی پر محمد مصطفیٰ کی آمد ہوئی ہے اللہ نے کل زمین کو پاک بنا دیا ہے، کل زمین کو پاک بنا دیا ہے. اچھا زمین پاک ہوئی، پچھلی امتوں کا حال یہ ہوتا تھا. قرآن یہ کہتا ہے امتیں گناہ کرتی تھی، اللہ شکلیں بدل دیتا تھا، اللہ شکلیں بدل دیتا تھا. کونو قردۃ خاسئین، کوئی بندر بن جاتا تھا، کوئی خنزیر بن جاتا تھا. لیکن آج مجھے بتائیے شیشے میں جا کے شکل دیکھیے گا اور اپنے من سے پوچھئے، اندر کے مفتی سے پوچھے بیلیا دست صحیح میرے کول پاک بھی بڑے ہیں، میرے کول جرم بھی بڑے ہیں، میرے پلے گناہ بھی بڑے ہیں، شکل بدلی کیوں نہیں؟ شکل بدلی یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ کس کی برکت ہے؟ شکل سلامت کیوں ہے؟ یہاں سے لے کے آخر تک اگر مجھے کوئی بتائے نا بتا شکل بدلی کیوں نہیں ہے؟ 1400 سال گزر چکے ہیں، شکل سلامت کیوں ہے؟ ایک ہی وجہ ہے، اور وجہ کیا ہے؟ حضور آ گئے ہیں. جب سے اس دھرتی میں آمنہ کا لال آ گیا ہے رب نے شکلیں بدلنا بند کر دی ہے. شکلیں بگاڑنا، پہلے گناہ ہوتے تھے شکلیں بگڑ جاتی تھی، لیکن جب سے اس دھرتی پہ محمد مصطفیٰ کی آمد ہوئی ہے اللہ نے شکلوں کو سلامت رکھا ہوا ہے. پھر دیکھیے گا اپنے گھر جائیں، گھر جا کے جس کے گھر میں دھی ہے نا بیٹی ہے نا اللہ بیٹیوں کو سلامت رکھے. بیٹی آپ سے پوچھے بابا ایک گل تے دسو اسی کتاباں چ پڑھ دیاں ایک دور وہ بھی گزرے آئے جدو دھیاں نو لوگ زمین دفن کر دیں دیا. بابا دسو تو صحیح سانو مقام کیوں ملے آئے، سانو عزت کیوں مل گئے؟ بابا آج دھیاں دفن کیوں نہیں ہو دیا؟ اے کس دا صدقہ ہے، اے کس دی برکت ہے؟ تو باپ اپنے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اتنا ضرور کہہ دے او میری دھی ایک کی وہ جواب دے. اور جواب کیا ہے جس دن دا اس دھرتی کی آمنہ کا لال آ گیا ہے اللہ نے دھیاں نے حصہ عطا فرما دی دیا ہے، بیٹیوں کو مقام بخش دیا. اور ایک واقعہ سنا دوں آپ کو
یہ ہندوستان کا واقعہ. ہندوستان میں ایک عورت تھی، لڑکی تھی، جوان لڑکی تھی. اس کا نام تھا سندر کماری. بڑی پڑھی لکھی تھی، اتنی بڑی لکھی تھی، پی ایچ ڈی اس نے کی تھی. ڈاکٹر جی، وہ ڈاکٹریٹ اس نے کیا ہوا تھا، پی ایچ ڈی تھی. وہ ہندو لڑکی تھی، لیکن اس کو اپنے مذہب کے ساتھ پیار نہیں تھا. بیٹے خاموش بات کریں پیار سے. اب اس لڑکی کو اپنے مذہب سے پیار نہیں تھا، بڑی لکھی زیادہ تھی. ایک دن اس نے سوچا دیکھوں تو صحیح مذہب ہوتا کیا ہے، مذہب ہوتا کیا ہے. وہ اپنے مندر میں جاتی ہے دیکھنے کے لیے کہ دیکھوں یہ مذہب کیا ہوتا ہے، مذہب کا معاملہ کیا ہے. کہتی جو ہی میں اندر جانے لگی نا، میں نے دیکھا ایک شخص جو تھا اس نے پھٹے کپڑے پہنے اور لوگ اس کو دھکے دے کے باہر نکال رہے تھے مندر سے. میں نے پوچھا بھی خیر تو ہے، انہوں دھکے کیوں دینے پہ ہو؟ انہوں نے کہا ساڑھے ہندوؤں میں 4 ذاتہ ہوندی ہیں، برہمن، کشتری، ویش تے شودر. جیڑا گھٹیا طبقہ اس نے شودر رکھ دیا. ہم شودر کو مندر میں داخل ہونے نہیں دیتے. اس نے کہا کیسے لوگ ہو، انسانیت کی توقیر ہی نہیں ہے، انسانیت کا پیار ہی نہیں ہے. اتنی بات ہوئی نا، اس نے کہا اب میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں مسلمان کس کو کہتے ہیں، اسلام کا دامن کیا ہے. کہتی میں وہاں سے نکلی اور دہلی کی مسجد کی طرف بڑھنے لگی. جب مسجد کی طرف بڑھنے لگی تو مسجد کے اندر سے ایک آواز گونجتی ہے. آواز کیا تھی؟ علامہ اقبال نے کیا کہا، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خدا لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اور مجھے اگر تبت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم ادا لا الہ الا اللہ. وہ لڑکی کہتی ہے آواز آ رہی تھی اور مجھے یوں لگ رہا تھا آواز میرے کانوں سے ہو کے میرے دل کو صاف کر رہی ہے. کہتے لیکن میرا اصل مقصد تھا دیکھوں اسلام کیا ہوتا ہے. میں نے دیکھا آواز بند ہوئی، لوگ مسجد میں جانے لگے. ایک بندہ جھاڑو دے رہا تھا، اس نے بھی جھاڑو رکھا اور وہ بھی اندر چلا گیا. وہ لڑکی کہتی میں نے سوچا یہ بھی شودر ہوگا، یہ بھی کمی ہوگا، اس کو بھی دھکے ملیں گے. اور جب مسلمان اس کو دھکے دے کے نکالیں گے نا، میں مسلمانوں کی بےعزتی کروں گی، میں مسلمانوں کو رسوا کروں گی، میں مسلمانوں پہ پوری تحریر لکھ دوں گی، کتاب لکھ دوں گی. کہتی میں انتظار کرتی رہی لیکن جھاڑو والا بندہ باہر نہیں آیا. میں نے سوچا لگتا ہے مسلمان بھول گئے ہیں. میں خود اندر جاتی ہوں. میں نے کیا دیکھا، سب لوگ کسی بن دیکھے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے. کسی بن دیکھے بادشاہ کے سامنے وہ نظر آتا نہیں، مگر اس کا جلال ہے، اس کا روب ہے، وہ ذوالجلال والاکرام کی شان والا ہے، اس کا دبدبہ ہے. نظریں جھکی ہوئی ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. میں ان تلاش میں تھی وہ مجھے جھاڑو والا مل جائے. نظر ٹک گئی کہ وہ اندر جھاڑو والا کھڑا ہے. چلو یہ لوگ فارغ ہو گئے، میں بتاؤں گی. کہتے انہوں نے جب سلام پھیرا، میں نے کہا مسلمانوں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے وہ جھاڑو والا بھی نماز پڑھ رہا ہے، نکالو اس کو باہر، دھکے دو اس کو، یہ شودر ہے، یہ کمی ہے. ایک بابا جی اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہا بیٹی خبردار، تو دھی ہے اس لیے تجھے کچھ کہتے نہیں ہیں، لیکن یہ سن لے یہاں کوئی شودر نہیں بیٹھا، سب کے سب محمد عربی کے غلام بیٹھے ہوئے. اس نے کہا اچھا، اتنی محبت، اتنا مقام، اتنی عزت. اس نے کہا پھر مجھے بھی اپنے محبوب کا غلام بنا لو، نوکر بنا لو محمد مصطفیٰ کا، مجھے بھی اپنے نبی کا خادم بنا لو. وہ بیٹی جاتی امام صاحب کے پاس، دہلی کی مسجد کے امام سید زادے تھے، ان کے پاس آئے. کہا بابا جی یہ بیٹی ہے ہندوؤں کی، کلمہ اس نے پڑھنا ہے. بابا جی نے کلمہ نہیں پڑھایا. کہنے ٹھہرو. اپنی پگڑی اتاری، اتار کر دوپٹہ بنا دیا اور اس دھی کے سر پہ دے دیا. کہا بابا تم بڑے لالچی لوگ ہو مسلمان، دوپٹے دیتے ہو کلمے پڑھانے کے لیے. کہا نہ بیٹی نہ، یہ لالچ نہیں ہے، یہ تو خلق محمدی کا فیض ہے. بیٹی بیٹی ہوتی ہے، کافر کی بیٹی کیوں نہ ہو. بیٹے تو کلمہ پڑھ نہ پڑھ، یہ دوپٹہ تیرا ہے، یہ چادر تیری ہے، ہم واپس نہیں لیں گے. اتنی بات ہوئی، اس لڑکی کی چیخ نکل جاتی ہے. اس نے ایک جملہ بولا اور کتاب لکھ ڈالی. اس نے کہا میں حیران ہوں جس نبی کی امت اتنی عظیم ہے وہ محمد خود کتنی عظمت والا ہو. آؤ لوگوں یہ میراث کی برکتیں ہیں. اگر آج بیٹیوں کا مقام ملا ہو، بات میں اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں اور ختم کرتے ہوئے آخری 10 منٹ ہیں. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں
ایک صحابی آئے, انہوں نے کہ یا رسول اللہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. حضور نے پوچھا بتاؤ کیا سوال ہے. عرض کے سونیا, اگر کوئی بندہ کافر ہو گئے, کافر ہو کے پھر کلمہ پڑھ لگے, سونیا اے دسو جڑا بندہ کفر دے دوران نیکیاں کردا ہے اس نے کلمہ پڑھن تو بعد پچھلی نیکیاں دا اجر مل سی کہ نہیں مل سی؟ جڑے کفر دے دوران کیتیاں اس دا اجر مل سی کہ نہیں مل سی؟ حضور فرماتے بتا تو نے نیکیاں کون سی کی ہیں, کون سی نیکیاں کفر کے ماحول میں؟ آقا میں کافر تھا لیکن ایک نیکی میں نے کی ہوئی ہے. حضور فرماتے کون سی نیکی؟ عرض کہ حضور میرے پاس اونٹ ہوتے تھے, میں روز اونٹ لے کے نکلا کرتا تھا سیر کرنے کے لیے. بڑے اونٹ تھے, بہت زیادہ اونٹ تھے. ایک اونٹ میرے دائیں ہوتا, ایک اونٹ میرے بائیں ہوتا, ایک اونٹ میں سوار ہوتا, میں لے کے نکلا کرتا تھا. ایک دن ایسا ہوا میں اونٹ لے کے نکلا, میرے دائیں بائیں والے اونٹ گم ہو گئے. میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا ایک مقام پہ پہنچا جہاں ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے. اس بابا جی نے مجھ سے پوچھا پتر خیر تھے, پریشان لگتا ہے. میں نے کہا بابا میرے اونٹ گم ہو گئے. کہاں ملے گے؟ کہ بیٹے میرے مکان کے پیچھے اونٹ تو کسی کے گھوم رہے ہیں, اگر تیرے ہیں تو لے جا. حضور میں نے اونٹ دیکھے, اونٹ میرے تھے, میں نے اونٹ لیے لے کے واپس مڑنے لگا. بابا جی نے کہا پتر بیٹھ جا, مہمان نوازی کر لینے دے. بابا جی گھر جاتے ہیں, ایک دودھ کا پیالہ لے کے آئے, کھجوریں پیش کی. میں پیالہ لے کے دودھ پینے لگا, کھجوریں کھانے لگا. اچانک بابا کے گھر سے آواز آتی ہے, کوئی بچہ رو رہا تھا. بابا جی نے باہر سے آواز دی, اگر دھی پیدا ہوئی ہے اس کو مار دیا جائے, اگر پتر پیدا ہوا ہے اس کو زندہ رکھا جائے. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا بابا تو کس کو مارنے کی بات کر رہا ہے؟ اس نے کہا پتر ہمارے قبیلے کا رواج ہے, ہم بچیاں مار دیتے ہیں اور بیٹوں کو زندہ رکھتے ہیں. میں نے کہا بابا بیٹی کو مارنا وقت بیٹی مجھے دے دے, اسے میں اپنی بیٹی بنا لوں. تو نے مارنی نہیں بیٹی, بیٹی کو کچھ نہیں کہنا. بابا گھر گیا, بچی لا کے اس نے مجھے دی. سرکار میں نے بیٹی کو لیا. جب میں نے بچی کو دیکھا نا, اس معصوم شہزادی کو دیکھا, میں کانپ گیا. میں نے کہا بابا کتنی ماری ہوئے تم نے, پہلے کتنی زندہ دفن کر دیے تم نے؟ کہا قبیلے کا رواج ہے. بہرحال میں نے بچی کو سینے لگایا, اونٹ لے کے نکلنے لگا. بابا جی نے کہا نا پتر ایدہ بدلہ میں نے دے کے دے سے, معاوضہ میں نے دے کے دے سے. میں نے کہا بابا جو تو لینا چاہتا ہے لے لے, لیکن بیٹی تجھے واپس نہیں کروں گا. اس نے میرے 2 اونٹ قابو کر لیے. کہا ٹھیک ہے اونٹ دے جاتے, بچی لے جا. میں تیسرے اونٹ پر بیٹھا اور واپس مڑنے لگا تھا. اچانک بابا نے پھر روک دیا. کہنے لگا پتر سودا کر, یا دھی لے کے جا یا اونٹ لے کے. تیسرا اونٹ بھی اس نے مجھ سے لے لیا. میں نے کہا بابا اونٹ تجھے میں دے دوں گا لیکن بیٹی تجھے واپس نہیں کروں گا. آقا میں پیدل چلتا ہوا, لمبا سفر کرتا ہوا واپس آتا ہوں. چلتے چلتے میرے چھالے پڑ جاتے ہیں پیروں میں, لیکن سرکار جب میں بچی کو تکتا تھا نا, درد ہلکا ہو جاتا تھا, سکون مل جاتا تھا. گھر آیا, بچی کو میں نے چارپائی پہ لٹایا, اونٹنی کا دودھ لے کے آیا, اس کے منہ میں ڈالا. ایک قطرہ اس معصوم بچی کے منہ میں جاتا ہے نا, اس نے آنکھیں کھولی. حضور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی میرا شکریہ ادا کر رہا ہے. اس دن کے بعد میرا مزاج بدل گیا, میری فطرت بدل گئی. میں نے اب روز نکلنا چاہا, نکلا کرتا تھا اونٹ لے کے. پہلے سیر کرتا تھا, اب سیر کا مسئلہ نہیں تھا, اعلان کرتا تھا عرب والو کوئی اونٹ لے لے اور بچی مجھے دے دے, لیکن دھی کو مارو کوئی نہ. میں بچی لے لیتا, اونٹ اپنے دے دیتا. حضور کرتے 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 میں نے 3 سال گزار دیے. میں نے کیا دیکھا, میرے گھر میں 360 بچیاں پل رہی تھی. 360 بچوں کو سرکار میں نے پالا. حضور میں ان کو پال کر میں نے ان کو اپنی بیٹیاں بنایا. سرکار بتائیے مجھے کیا ملے گا؟ صحابہ کہتے ہماری نظریں جھکی تھی, مجلس محمد تھی, مصطفیٰ بیٹھے ہوئے تھے, نگاہیں جھکی تھی. اچانک ہمارے کانوں نے محسوس کیا کہ کوئی رو رہا ہے, کوئی رو رہا ہے. ہم حیران تھے یہ ہچکیاں لے کے کون رو رہا ہے. ایک صحابی کہتے میں نے نگاہ اٹھائی, میں نے دیکھا کہ خود تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ رو رہے تھے. حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. آقا فرماتے دھیوں سے پیار کرتے ہو نا, آ میرے قریب آ. حضور نے غلام کو قریب کیا. صحابہ کہتے حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے.
حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. حضور فرماتے شاشا ذرا اپنے لب میرے قریب تو کرنا, اپنے ہونٹ میرے قریب کر. صحابہ کہتے ہم نے دیکھا حضور اس کے ہونٹوں کا بوسہ لے رہے تھے اور لے کے کہہ رہے تھے جو بیٹیوں سے محبت کرتا ہے مصطفیٰ اس سے محبت کرتا ہے, رسول اللہ اس سے محبت کرتے ہیں. لوگ واؤ اپنی بیٹیوں سے محبت کرو, اور اس نیت کے ساتھ اگر بیٹیوں کو مقام ملا ہے صدقہ میرے پاک نبی کا ملا ہوا ہے. اور ایک بیٹی وہ بھی ہے مولانا سردار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جن کو محدث اعظم پاکستان بھی کہتے ہیں. جب وہ حدیث کا درس دیتے تھے نا تو درس دیتے دیتے اپنے شاگردوں سے کہتے, حضور سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام آتا, شاگردوں سے کہتے کہ تیار ہو جاؤ ادب کے لیے, میرے پاک نبی کی دھی رانے کا ذکر ہونے لگا ہے. کہتے پھر مولانا سردار صاحب یوں بیٹھے ہوتے تھے اور یوں کرتے کرتے کیا کرتے, سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ, جو نام لیتے جاتے بطول زہرا کا سر ان کا جھکا جاتا, سر جھکا جاتا تھا. لوگ واؤ یہ محبت عام کریں. اللہ پاک کی بارگاہ میں پیغام ایک آپ کو دینا چاہتا ہوں, اللہ تعالی ہم سب کو محبت والا بنا دے, نفرتوں کے سودے ختم کر دے. ہمیں جو کچھ ملا ہے نا نسبت محمد سے ملا ہے. ایک پیغام اور بات میری ختم ہو گئی ہے. پیغام میں نے دینا ہے حضور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. کسی مولوی صاحب نے ان سے پوچھا سونے ہے تو دسو قرآن تسی پڑھ دیو, میں بھی قرآن پڑھدا. قرآن میں پنجتن پاک کا نام تا امدہ ہی کوئی نہیں. اس نے ایک سوال کر دیا پیر میر علی شاہ صاحب سے, ان کا نام نہیں آتا. آپ نے فرمایا تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے, تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. اس نے کہا میں تو عالم دین ہوں. فرمایا عالم دین ہے نا تو پھر مجھے قرآن سنا. اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ نے اسے روک دیا اور روک کے پوچھا بتا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حروف کتنے ہیں. اس نے کہا جی گنتی کر لے. آپ فرماتے دیکھ محمد میں حرف 4 ہے اور پورے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حروف 19 ہے. کتنے حروف ہیں جی؟ 19 حروف ہیں. محمد میں کتنے حرف ہیں؟ 4. آپ نے پوچھا بتا فاطمہ میں کتنے؟ عرض کیا 5. 5 اور 4 ملاؤ تو کتنے بنتے ہیں جی؟ 9 بن جاتے ہیں. آپ نے پوچھا بتا علی میں کتنے ہیں؟ عرض کیا 3. فرمایا وہ 3 ملاؤ تو 12 بن جاتے ہیں. بتا حسن میں کتنے ہیں؟ عرض کیا 3. فرمایا 3 وہ ملاؤ تو 15 بن جاتے ہیں. بتا حسین میں کتنے ہیں؟ کہا 4. فرمایا 4 ملاؤ تو 19 بن جاتے ہیں. اچھا اگلی بات سنیے, اگلی بات میں سنیے. ایک اور بات, محمد میں حرف کتنے ہیں جی؟ 4. صدیق میں حرف کتنے ہیں؟ 4. کتنے ہوئے جی؟ 8. کتنے ہوئے؟ عمر میں حرف کتنے ہیں؟ 3. کتنے ہو گئے جی؟ 11. عثمان میں حرف ہے 5. کتنے ہوئے؟ 16. علی میں حرف ہے 3. کتنے ہوئے جی؟ کاش نہیں آ گئی, مزہ نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہوا نفرت کی بولی ختم کرے, نفرت کی آگ کو بجھا دے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم مصطفیٰ کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور در والوں سے بھی محبت کرتے ہیں. ایک سوکھی جی گال کر دیوا, اصول فطرت ہے کسی کی سیرت کو جاننا ہونا تو زاویے 2 بنتے ہیں کہ بندہ گھر میں کیسا ہے اور بندہ باہر کیسا ہے. ٹھیک ہے جی, بندہ گھر میں کیسا ہے اور بندہ باہر کیسا. آپ کو یہ جاننا چاہیے مرشد گھر میں کیسے بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور مرشد کے جو قریب ساتھی ہوتے ہیں ان سے یہ بھی پوچھیں جو تو مرشد بازار دسو کیوں جا لگتا ہے, مرشد باہر ٹرتا کیوں لگتا ہے. تو کسی کی سیرت جو ہے وہ 2 زاویوں سے پہچانی جاتی ہے. اندر والا بھی بات بتائے, باہر والا بھی بات بتائے. یاد رکھیے سیرت محمدی کو اگر مکمل جاننا ہے نا تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس رات جب حضور گئے تھے گھر میں کون تھا بستر پر اور باہر کون ساتھ چلا تھا. جو گھر میں تھا اسے علی کہتے ہیں اور جو ساتھ رہا تھا اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے پروفیسر صاحب, بہت اچھا. لہذا آؤ یہ میلاد کا پیغام ہے. میلاد کا ہم توحید میں بھی 5 والے, توحید میں بھی تا باؤ ہا یا اور دال,
ہم میلاد میں بھی 5 والے ہیں، میم یہ لام الف دال۔ ہم تطہیر میں بھی 5 چادر کو وال ماننے والے ہیں، تا توئے ہا یا را۔ ہم خلافت میں بھی 5 والے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، مولا علی اور امام حسن مصطفیٰ۔ ہم تو ہر زاویے سے 5 والے ہیں، ہم 5 والے ہیں۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء والکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ جدھر سے دیکھو گے 5 ہی ملیں گے، ہم یہاں بھی 5 والے ہیں، وہاں بھی 5 والے ہیں۔ اور نمازوں میں بھی فجر، ظہر، عصر، مغرب عشاء آخری گلا کرنے لگا، اور نماز میں بھی 5 ذکر ہم کرتے ہیں۔ دیکھیے گا اللہ کی حمد بھی 5 مرتبہ اور نبی پاک کی حمد بھی 5 مرتبہ پڑھیے نماز۔ سبحانک اللہم وابی حمدک الحمد للہ سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لکل حمد۔ یہ حمد ہو رہی ہے انکا حمید، اور محمد مصطفیٰ کی باری آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ نماز رب کی پڑھتے ہیں، 5 مرتبہ ذکر خدا بھی ہو رہا ہے اور 5 مرتبہ حمد محمد مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے۔ ہم اسلام میں بھی 5 والے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ ایمان میں بھی 5 والے ہیں، الف یہ میم الف نون، ہر پاسوں 5 والے ہیں، ہر پاسوں 5 والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ پاک نے ہمیں 5 کی نسبت ایسی عطا فرما دی ہے، یہاں بھی 5 والے ہیں، وہاں بھی 5 والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نسبت کو سلامت رکھے اور اقبال صاحب کی کاوش کو قبول فرمائے۔ اللہ حضور کی ساری امت کی خیر فرمائے، ساری امت یہ سرکار خیر فرمائے۔ یہ امت جو ہے یہ بڑی شان والی ہے، بڑی عظمت والی ہے، جن کی آنے سے امت کو عروج ملا ہے۔ آنے والے کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا۔ وما علیہ الا اور ایک گال اور بھی کر دے، حضور جدو دنیا سے آئے نا، حضور نے اپنے میلاد دے ویلے سانو بھی یاد کیتا، ہمیں بھی یاد۔ سرکار نے بی بی آمنہ فرماتی میں نے دیکھا نا میرے لال کی ہونٹ حرکت کر رہے تھے، 2 کام کر رہے ہو رہے ہیں، ایک سجدہ ہو رہا ہے اللہ کے لیے سجدہ، اور ایک زبان حرکت کر رہی ہے رب حبلی امتی رب حبلی۔ اچھا ایمان نال دسو جڑا نبی اپنے میلاد ویلے سانو نہیں بھولیا، اس دا میلاد بھول سکتے ہیں؟ اگلی نبی گال اور دس کے بتاؤں، یوٹیوب پہ یہ کلپ پڑا ہوا ہے۔ 2006 میں ایک بابا جی پاکستان آئے تھے، الحمدللہ میں نے مدینہ پاک میں ان کے ساتھ روزہ رکھا بھی ہے، رفتار بھی کیا ہے۔ وہ بابا جی جن کے پاس روزہ رسول کی چابیاں ہوتی ہیں، میں نے ان کی زیارت بھی کی ہے اور ان کے گھر بھی میں گیا ہوں، منبر رسول پر بیٹھا ان کے گھر بھی گیا ہوں۔ اچھا وہ بابا جی 2006 میں پاکستان آئے تھے، ان کے پاس روزہ رسول کی چابیاں ہیں۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ان کو دعوت دی تھی، انہوں نے ایک بات کی تھی، ان میں گل توڑے نہ کرن لگا اگر توڑی موج میلاد مناؤ یا نہ مناؤ۔ انہوں نے کہا واللہ 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 اے پاکستانیوں، اللہ کی قسم جب میں پاکستان آ رہا تھا نا، ایک رات پہلے خواب میں آمنہ کا لال آیا تھا، ایک رات پہلے خواب میں آمنہ کا لال آیا، اور کیا پیغام دیا؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقرئ السلام علی اہل پاکستان۔ میرے پاک نبی نے مجھے حکم دیا اے شیخ ہاشم پاکستان جا رہے ہو نا تو پاکستان والوں کو میرا سلام کہہ دینا، میرا سلام کہہ دینا، میرا سلام کہہ دینا۔ کہاں ہماری اوقات اور کہاں حضور کی سلامیاں، ہماری اوقات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری عظمت حضور کے دم سے ہے، یہ سب کچھ حضور کے دم سے ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں اپنی پہچان کی توفیق نصیب فرمائے، تو ہمیں یہ خبر ملے کہ جن کی وجہ سے ہمیں اتنا کچھ ملا ہے ان کے اپنے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ وما علیہ الا البلاغ۔